نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست کا عنوان ہے مسائل اعتکاف۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف مسنون، نمبر 3 اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منت مانتا ہے، مثلا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 5 دن کا اعتکاف بیٹھوں گا، میرا بیٹا بیمار ہے، تندرست ہو گیا، شفا یاب ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھوں گا، یہ اعتکاف اس شخص پر لازم ہو جاتا ہے، اسے اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص منت نہیں مانتا، ویسے اپنے اوپر لازم کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے 3 دن کا اعتکاف بیٹھوں گا، میں اللہ کے لیے 5 دن کا اعتکاف بیٹھوں گا، میرے ذمہ 15 دن کا اعتکاف ہے، تو اعتکاف کی نیت کوئی کرتا ہے اور اعتکاف واجب بنتا ہے، تو اعتکاف واجب یہ انسان پر ضروری ہے۔ اس کو چاہیے کہ جن دنوں میں اعتکاف کرنا چاہے ان دنوں میں یہ شخص روزہ بھی رکھے اور اسی طرح پابندی کرے جس طرح کے عام طور پر اعتکاف کی پابندی کی جاتی ہے۔ نمبر 2 اعتکاف مسنون، رمضان المقدس کے آخری عشرہ کا اعتکاف یہ اعتکاف مسنون کہلاتا ہے۔ اعتکاف مسنون 21 رمضان سے شروع ہوگا، مغرب سے پہلے معتکف مسجد میں پہنچ جائے، اور اگر کوئی خاتون ہے گھر میں بیٹھنا چاہ رہی ہے تو وہ گھر کے اس حصہ میں جس کو اس نے اعتکاف گاہ کے لیے منتخب کیا ہوا ہے وہاں پر پہنچ جائے، مغرب وہیں پر اس کو ہو، غروب آفتاب وہیں پر ہو، وہاں سے اعتکاف شروع ہوگا اور شوال کا چاند نظر آنے تک یہ اعتکاف جاری رہے گا، اسے اعتکاف سنت موقدہ کہتے ہیں۔ نمبر 3 اعتکاف نفلی۔ اعتکاف نفلی یہ ہے کہ انسان جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو اعتکاف کی نیت کر لے کہ اللہ میں آپ کے گھر کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس طرح اگر کوئی اعتکاف کی نیت کرے گا تو اس سے اس کو اعتکاف نفلی کا ثواب ملے گا۔ اعتکاف نفلی کا معنی یہ ہے کہ اس کو پابندی کوئی نہیں ہے، نہ روزے کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ مسجد کی حدود کی پابندی ہے۔ روزہ نہیں رکھتا تب بھی اس کا اعتکاف درست ہے، حدود کی پابندی نہیں ہے، مسجد سے باہر نکل گیا پھر واپس آ گیا تب بھی درست ہے، اور اوقات کی بھی پابندی نہیں ہے کہ اتنے وقت بیٹھنا ہے، بس جو ہی مسجد سے نکلے گا اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، کیونکہ اعتکاف واجب اور مسنون نہیں بلکہ نفلی ہے، اعتکاف ٹوٹے گا نہیں۔ ہم جو اب آخری عشرہ میں مساجد میں جو ہمارے مسلمان بھائی اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں، ان کا اعتکاف یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ پورے کے پورے محلے میں سے ایک فرد کا مسجد میں بیٹھنا یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر مسجد کے لوگوں میں سے، اہل مسجد میں سے، اہل محلہ میں سے کوئی شخص اعتکاف کے لیے بیٹھ چکا ہے تو پھر تو بہت اچھا، سنت موقدہ سب کی طرف سے ادا ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی بھی نہیں بیٹھا اور مسجد خالی پڑی ہے، اعتکاف والا کوئی نہیں ہے، تو اس طرح پورے کے پورے محلہ والے یہ گناہ گار ہوں گے، گناہ ہوگا ان کو، کیونکہ سب نے سنت موقدہ علی الکفایہ کو چھوڑا ہے۔ یہ بنیادی طور پر بات سمجھنے کی ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اعتکاف جو شخص کرتا ہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ میں اعتکاف جو کر رہا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو آج کل جو اعتکاف چل رہا ہے اس کی حیثیت سنت موقدہ علی الکفایہ کی ہے۔ اعتکاف کے متعلق چند مسائل ہیں جو ہمارے دوست احباب اور جو ہماری بہنیں اپنے گھروں میں ہیں یا ہمارے مرد حضرات بھائی جو مساجد میں ہیں، تو اعتکاف کے حوالے سے چند مسائل پیش کیے جاتے ہیں تاکہ وہ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں کہ ہمارا اعتکاف یہ کہیں ٹوٹا تو نہیں، ہمارے اعتکاف میں کہیں کراہیت تو نہیں آ گئی، ہم اعتکاف میں ممنوع یا مکروہ کام تو سر انجام نہیں دے رہے۔ تو درجہ بدرجہ کچھ مسائل ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ان کے مطابق ہم اپنا اعتکاف سر انجام دیتے رہیں۔ اعتکاف میں جو کام کرنے والے ہیں، جائز کام ہیں، ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 کھانا پینا۔ آپ مسجد میں کھا بھی سکتے ہیں، مسجد میں پی بھی سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ مسجد کو گندہ نہ کیا جائے۔ آپ نے کہیں کھایا تو برتن وہیں پر رکھ دیے، آپ نے پانی پیا تو میٹھا پانی وہیں پر گرا دیا، آپ نے فروٹ کھائے، آپ نے چائے استعمال کی تو وہ برتن وہیں پڑے رہے، وہیں پر مکھیاں آ رہی ہیں،
تو اس طرح کر کے اگر کوئی کھاتا پیتا ہے تو اس طرح کھانا پینا ممنوع ہے، اس طرح نہ کھائے پیے. ہاں اس طرح کھائے کہ دسترخوان بچھائے، جب کھانا کھا لیا جائے تو پھر اس کو صاف کر لے، تو اس کی گنجائش ہے. سونے کی بھی گنجائش ہے کہ آپ مسجد میں سو سکتے ہیں، اور اسی طرح عورت جو ہے اعتکاف گاہ میں سوئے گی، لیکن اس کا خیال یہ کر لیا جائے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نیچے نہیں سو سکتا، اس کی عادت نہیں ہے یا مانوس نہیں ہے، تو چارپائی استعمال کرنا چاہے تو گنجائش ہے. ضرورت کی بات مسجد میں رہ کر کی جا سکتی ہے. بعض علاقوں میں لوگ ایسے ہیں کہ وہ اعتکاف میں بالکل خاموش بیٹھے ہیں، بات آپ کریں تو بات کریں گے نہیں، یا اپنے چہرے کو بالکل ڈھانپا ہوا ہے کہ میں معتکف ہوں اور اعتکاف میں بیٹھا ہوں. ضرورت کی بات ہو، خیر خیریت ہو، حال حوال ہو، کچھ بات کرنی ہو، پوچھنی ہو، کوئی مسئلہ بتانا ہو، مسئلہ پوچھنا ہو، تو خیر خیریت کی باتیں کرنے کی گنجائش ہے. لیکن خام خواہ کی ایسی باتیں کہ جس میں محض انسان گپے ہانکتا پھرے، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں اپنا نکاح کرنا چاہے یا کسی اور کا نکاح کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کپڑے بدلنا چاہتے ہیں، تو اعتکاف میں جو آپ نے پردے لگائے ہوئے ہیں اس میں یا کسی کونے میں، یا ویسے اپنے اوپر کپڑا ڈال کر اپنے کپڑے چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. خوشبو لگانا چاہیں تو اعتکاف میں لگائی جا سکتی ہے، تیل لگایا جا سکتا ہے، کنگھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن کنگھی کرتے ہوئے یہ خیال کریں کہ اگر بال گرتے ہیں تو بالوں کو اپنے پاس ڈسٹ بن ہو یا کوئی شاپر ہو وہاں پر محفوظ کر لیا جائے، مسجد کے اندر بال کو نہ پھینکا جائے. اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کسی مریض کا معائنہ کر سکتے ہیں اور اس کو نسخہ بھی لکھ کر دے سکتے ہیں، لیکن اس پر اجرت نہ لے. اجرت لے کر مساجد میں یہ کام کرنا یہ مکروہ ہے. آپ مسجد میں برتن دھو سکتے ہیں، لیکن دھونے کی شرط یہ ہے کہ بڑے سے ٹب ہے اس میں پانی گرے، یا مسجد سے متصل ساتھ وضو خانہ ہے جہاں پر آپ مسجد میں کھڑے رہ کر آپ برتن دھو سکیں تو یہ بھی گنجائش ہے. آپ اعتکاف میں بیٹھے لیکن گھر کی ضروریات کی چیزیں خریدنی ہیں تو سودا مسجد میں نہ منگوائیں، بس آرڈر دے کر گھر ہی گھر بھجواتے رہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے. عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے اور گھر میں بچوں کو دودھ پلانا ہے تو دودھ پلانے کی گنجائش ہے. اگر کوئی اعتکاف میں اعتکاف گاہ کے ارد گرد پردے لگا لیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے. ایک معتکف ہے، اس نے مسجد کے ایک کونے میں پہلے اپنا ڈیرا لگایا تھا، اب وہ وہاں سے اکھاڑ کر کسی اور جگہ اپنا خیمہ لگانا چاہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. آپ نے اعتکاف کرتے ہوئے اگر ضرورت کا سامان اپنے ساتھ رکھ لیا تو اس کی بھی گنجائش ہے. کھانے کے برتن ہے، پینے کے برتن ہے، جگ ہے، گلاس ہے، یہ چیزیں اپنے پاس رکھی جائیں تو اس کی بھی گنجائش ہے. آپ اپنے پاس دینی کتب رکھتے ہیں، کوئی عالم دین ہے یا کوئی عام آدمی اپنے پاس دین کا علم تازہ کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کتب رکھنا چاہتا ہے تو کتب رکھنے بھی گنجائش ہے. اخبار کا کوئی عادی ہے تو اخبار کو نہ لائے، اخبار میں تصاویر وغیرہ بھی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر توجہ خاص نہیں رہ پاتی آپ کی اعتکاف کی طرف، تو اخبار بینی سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ تو وہ کام ہے جو اعتکاف میں انسان کرے تو اس کے لیے بالکل جائز ہے اور وہ کر سکتا ہے، ان کی اجازت ہے. اب ان کاموں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کاموں کو اعتکاف میں کرنا مکروہ ہے یا ممنوع ہے. نمبر 1، بلا ضرورت باتیں کرنا. اعتکاف میں 10-15 بندے بیٹھ گئے تھے، 2 یہاں پر بیٹھے ہیں، 2 وہاں پر بیٹھے ہیں، 2 یہاں پر بیٹھے ہیں، کبھی فلاں کے خلاف بات ہو رہی ہے، کبھی فلاں کے کردار پر بات ہو رہی ہے، کبھی اس محلے کی بات ہے، کبھی اس محلے کی بات ہے، فلاں خاندان کی بات ہے، تو بلا ضرورت باتیں یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، کسی کی سچویشن واضح سامنے رکھ کر مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ کسی کی باتیں مسجد میں کرنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اعتکاف کی حالت میں فحش باتیں کرنا، غلط مذاق کرنا، کیونکہ تھک گئے ہیں، کافی دن گزر گئے ہیں، اب تھکاوٹ کی وجہ سے وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ قصے کہانیاں لے کر بیٹھے ہیں، وہ فحش باتیں تاکہ لوگ ہنسیں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ضرورت سے زیادہ سامان مسجد میں لائے آپ اور آ کر آپ نے بکھیر دیا. تکیہ کہیں پڑا ہے اور چادر کہیں پڑی ہے، آپ کے پگڑی کہیں پڑی ہے، کپڑے کہیں پڑے ہیں، بکھیرنا نہیں چاہیے. ہاں زمان ضرورت جو آپ کی ہے وہ لائیں
اور کسی ایک جگہ پر ان کو محفوظ کر کے رکھ دیں تو اس کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں ہے اور مسجد کا سامان استعمال کرتا ہے، مثلا مسجد کی بجلی، مسجد کا گیس، اور بے جائے استعمال کرتا ہے، تو بے جائے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ آپ نے لائٹ جلائی ہے، ضرورت کی غرض سے جلائیے، ضرورت نہیں ہے بند کر دیجیے۔ گرمی ہے، پنکھا چلانا ہے، بالکل چلائیں، لیکن بلا ضرورت 4 پنکھے چلتے نہیں، بند کر دیجیے۔ تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ مسجد میں سگریٹ ہے یا اسی طرح حقہ ہے، یہ پینا یہ بھی مکروہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسجد میں بعض ایسے کام ہیں جو انسان مسجد میں نہیں کر سکتا، جس کو بشری تقاضا کہتے ہیں اور طبی حاجت کہتے ہیں۔ حاجت طبیعہ کے لیے انسان کو باہر جانا پڑتا ہے، تو جب انسان حاجت طبیعہ کے لیے باہر جاتا ہے تو اس کے لیے 1-2 مسائل سمجھ لیں۔ اگر کسی نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو کوشش کرے کہ وہ قریب کے استنجا خانوں میں جائے، باتھ روم ہے، ٹوائلٹ ہے، قریب کا ہے تو وہاں پر جائے، بہت دور نہ جائے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر بعض مرتبہ قریب کا غسل خانہ لیکن اس میں طبیعت مانوس نہیں ہے، باتھ روم ہے، واش روم ہے، طبیعت مانوس نہیں ہے، تھوڑا سا دور ہے، وہ اس کو صاف محسوس ہوتا ہے، طبیعت اس سے مانوس ہے، تو تھوڑا دور بھی جا سکتا ہے۔ ایک شخص گیا اور واش روم پہلے سے مشغول ہے، کوئی اس کے اندر ہے، تو یہ باہر ویٹ کر سکتا ہے، یعنی تھوڑی دیر، مناسب دیر اس کو باہر رہنا پڑے تو باہر رک سکتا ہے۔ جب واش روم یوز ہو جائے تو یہ یوز کر لے اور اس کے فوراً بعد پھر واپس آ جائے۔ واش روم یوز کرنے کے بعد پھر وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، بس وہاں سے پھر جلدی جلدی اپنی اعتکاف گاہ کی طرف آئے، یا وضو کر کے آنا تو وضو کر کے آ جائے۔ اگر کوئی شخص باتھ روم کی طرف جا رہا تھا، وضو خانے کی طرف جا رہا تھا، راستے میں کوئی مل گیا تو اس سے ٹھہر کر بات نہ کرے، ہاں چلتے چلتے اس سے حال حوال پوچھ لے، کوئی مریض تھا عیادت کر لے، کوئی بیمار تھا اس کی خبر گیری کر لے، کوئی پریشان حال تھا اس سے بات شات پوچھ لے۔ تو اس طرح چلتے چلتے جاتے ہوئے یا چلتے چلتے واپس آتے ہوئے اگر گفتگو کر لی تو اس کی گنجائش ہے، لیکن خاص گفتگو کے لیے کھڑا ہونا یا مسجد میں تھا اور مسجد سے گفتگو کے لیے نکل جانا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کے متعلق چند احکام ہیں، ان کا بہت زیادہ ہمارے اعتکاف کرنے والے دوستوں کو اور ہماری بہنوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں اعتکاف کے بقیہ مسائل کا ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔